بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو سینئر تجزیہ کار عامر مبور اعجاز عباسی. ناظرین، 2 سال بعد آزاد کشمیر اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ قائم کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے ابھی کمیٹی کا چیئرمین کون ہوگا. پھر جو چیف الیکشن کمشنر کی عدم تعیناتی کا معاملہ ہے، آج ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی اور 1 ہفتے کے اندر وہ حکومت سے جواب طلب کیا. وجوہات یہ طلب کی گئی ہیں کہ کیوں حکومت نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں کی ہے. پھر جو کل جو استحصال کشمیر کا موقع پر جو آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس ہوا، وہاں وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب، سینئر پنجاب پارلیمنٹرین سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قدر خان صاحب نے خطاب کیا اور جو ایکشن کمیٹی کے حوالے سے سخت وہاں بیان اختیار کیا گیا اور یعنی موقف اپنایا گیا. اور وزیر اعظم صاحب نے تو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ بس ہو رہا ہے، بس یعنی ایکشن کمیٹی کی اسپیس جو تھی اب ختم، اور اطلاع یہی انتظار بھی اب ایکشن کمیٹی کھولنے کے خلاف یعنی کریک ڈاؤن کرے گی حکومت. یہ ساری صورتحال 3-4 موضوعات ہیں. لیکن آغاز کرتے ہیں ہم جو وزیر اعظم صاحب اور راجہ فاروق قدر صاحب نے کل اسمبلی میں خطاب کیا. عباسی صاحب، کل اپنا خطاب دیکھیں محترم راجہ فاروق قدر صاحب کا بھی، اور اس کے جواب میں پھر ذرا وزیر اعظم صاحب نے ان کو شعری ملی کہ ذرا ان کو سپورٹ ہو رہی ہے اور جب جو وہ چاہ رہے ہیں وہی کام ہو. تو ایک تو محترم راجہ فاروق قدر صاحب نے جو کل بات کی، پہلے اس پہ بات کریں اور پھر جو اس کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے جو موقف اپنا ہے کیا کہیں کل کیا ہوا اسمبلی اجلاس. بہت شکریہ کفیل صاحب. فاروق قدر صاحب کی تقریر میں نے سنی ہے، بلکہ 1-2 بار شاید. بیسیکلی تو اجلاس بلایا گیا تھا، کر کے سنتے رہے آپ. بے ظاہر ہے فاروق قدر صاحب بعض اوقات بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ میں بڑی دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں آزاد کشمیر کی جو موجودہ لاٹ ہے سیاسی لوگوں کی، ان میں فاروق قدر کو دلیر اور بڑا صاف گو آدمی سمجھتا ہوں. لیکن بعض اوقات ایسی الجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں نا جن کی کوئی سمجھ نہیں آتی، جسٹیفیکیشن دینا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. اجلاس تو بلایا گیا تھا کہ 5 اگست گفتگو ہو جاتی ہے، راگنی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ 100%. 5 اگست 2019 کو جو فاروق قدر صاحب وزیر اعظم تھے، جو واقعہ پیش آیا تھا اور بھارت نے یک طرفہ طور پر جو کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کر کے ظاہر ہے وہ یونین ٹیریٹری اور بالکل وہ بدل لیا تھا، اس کے اوپر ظاہر ہے رد عمل دینا تھا، اس کے اوپر قرارداد منظور کرنی تھی. اس کے بارے میں ماضی میں جو چھپے ہوئے فاروق قدر صاحب کو حقائق بتانے چاہیے تھے اسمبلی فلور پہ، فاروق یہ قدر ہوا تھا صاحب، اور یہ اصل معاملہ یہ ہے. تو وہ اس کے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے یا لوگوں سے جو انہوں نے سچ چھپایا تھا اس وقت، وہ معافی مانگنے کے بجائے، اعتراف جرم کرنے کے بجائے، انہوں نے وہ سارا اجلاس ہے ایک قرارداد منظور کرنے کے بعد سارا ایکشن کمیٹی کی طرف موڑ دیا. لگتا یہ تھا کہ کل کا اجلاس ایکشن کمیٹی کے خلاف بڑاس نکالنے کے لیے بلایا گیا ہے. فاروق قدر صاحب جب اس وقت وزیر اعظم تھے اور اس کے بعد فاروق قدر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ مجھے 2 دن پہلے ہی بریفنگ دی گئی تھی کہ بھارت کوئی اقدام کرنے والا ہے، اور فاروق قدر صاحب نے اپنے لوگوں کو یہ بات آ کر نہیں بتائی، نہ ہی فاروق قدر صاحب والوں کو آ کر بتایا کہ اپنے بچوں کو بچاؤ. جی بچاؤ. انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کو، اپنی نوجوان نسل کو بچائیں، یہ کارروائی ہونے والی ہے. اور ان میں سے کسی آدمی نے بھی، فاروق قدر صاحب نے یا حریت کانفرنس والوں نے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا کہ اس کے جواب میں انہوں نے بھی کوئی تجویز وہاں دی تھی کہ آیا بھارت کے اس طرز عمل کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کیا میکینزم ہے اور اس کو آزمایا جانا چاہیے. وہ نہیں، اس کے بجائے فاروق قدر صاحب امریکہ چلے گئے اور وہاں جا کر 41 دن میں حلب چھپے رہے تھے، اور اس کے بعد آ کر تقریریں کرتے رہے جی کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. بنیادی طور پر ظاہر ہے کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ سسٹم لپیٹنے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے وہ آئین کی وہ جو آزاد کشمیر کا انٹرم ایکٹ ہے جس کو انہوں نے از خود ہی آئین کا نام دے دیا ہے، جس اسمبلی سے اس نے پاس کروایا گیا وہ قانون ساز اسمبلی ہے، اور قانون ساز اسمبلی سے منظور ہونے والے سوشل کنٹریکٹ کا وہ جو ایک نظام ہے اس کو انہوں نے آئین کا نام دے دیا ہے. اور وہ بڑا کارنامہ کہہ رہے تھے جی آزاد کشمیر کو یہ جو کاپی ہے اس سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بس یہ ایکشن کمیٹی والے غیرانی مطالبات کر رہے ہیں اور میری لاش گرے گی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ فاروق قدر صاحب نے جاتے جاتے اپنے لیے جو 5 لاکھ روپے کی مراتب کر کی تھے نا بطور وزیر اعظم، ایک گاڑی اپنے گھر میں، کوک اپنے لیے، سیکورٹی گارڈ، اپنے گھروں کے کرائے، اور کہیں بجلی کا بل فالتو آ جائے تو وہ بھی ایوان وزیر اعظم میں بھیجنے والا جو ایک قانون منظور کیا اس پر ضرورت پڑتی ہے. ویسے چاہیے تو یہ تھا کہ فاروق قدر صاحب کو یہ تقریر کرنے سے پہلے زیادہ کارن طور پر اعلان کرنے چاہیے تھا کہ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی ووٹوں سے وزیر اعظم بنا تھا،
مجھے انفرادی طور پر یا مجھے اپنے لوگوں کو چھوڑ پر اپنے لیے کوئی اس طرح کی مراد مختص کرنے کا حق نہیں تھا. میں سرنڈر کرتا ہوں اور اس کے بعد جو بات کرتے تھے وہ اصولی شمار ہوتی. اب فاروق حیدر صاحب ہوں یا انوار الحق صاحب ہوں یا آزاد کشمیر کے دوسرے صاحب گزرائے اعظم ہوں, انہوں نے جاتے جاتے اپنے لیے بوٹی بوٹی مراد مقرر کر دیے ہیں. اور ایکشن کمیٹی نے جو مہاجرین سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ اختیار ایوان کے پاس ہے. اور میں بڑے فخریہ دعوے سے کہتا ہوں جی کہ یہ تو مسلم لیگ کا کارنامہ ہے. یعنی مسلم لیگ نے کام کیا, اسی مسلم لیگ نے جس بات کو فاروق حیدر صاحب کارنامہ قرار دیتے ہیں اس میں 2-3 چیزیں اور بھی شامل تھیں. آزاد کشمیر اسمبلی کے 30% ارکان کو وہ یعنی تک کی تعداد کو وزیر بنائے جانے کی پابندی تھی. فاروق حیدر صاحب نے آ کر اپنے مفادات کے لیے, اپنی اس اسمبلی کی سہولت کے مفادات کے لیے, اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے وہ تو قربان کر دیا. اور باقی چیزیں جو اب ان کو اس کا بات کا خطرہ پڑ گیا ہے, ان کے گھر میں دیکھیں نا آٹا فری چلتا ہے, ملوں سے ان کو آٹا فری جاتا ہے, ان کی بجلی فری ہے, ان کو 5 لاکھ کی موٹی سی برات ملتی ہیں, ان کی 5 کڑھائی میں 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے. تو وہ ظاہر ہے ان کو تکلیف تو ہوتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ سیٹیں ختم ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے ٹائم لگ جائے. جب ایکشن کمیٹی باہر نکلے گی پہلے مرحلے میں یہ برات ختم کرنی پڑیں گی, جس میں 3 مہینے کے لیے ممبر اسمبلی رہنے والے بندے کو بھی 85,000 روپے سے زیادہ رقم کے مد میں یعنی وہ پنشن مقرر کر دی گئی ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ان کے لیے ماضی کی یعنی اس بنیاد پر ممبر اسمبلی رہنے کی بنیاد پر میڈیکل کی سہولتیں بھی ہیں. اور پچھلے عرصے میں تو ایک کیس سامنے آیا تھا کہ آزاد کشمیر کے ایک ممبر اسمبلی جو ماضی میں رہے ہیں وہ UK گئے اور وہاں جا کر کہیں اچانک بیمار ہو گئے اور انہوں نے یہ 18 لاکھ روپے وصول کر لیے تھے. بنیادی طور پر یہ مراحت ہیں جو ان کے ہاتھ سے. اب دیکھیں نا ایکشن کمیٹی کیوں سامنے آئی. فاروق حیدر صاحب اپنا کام کرتے, انہوں نے پہلے دن سے اس انوار الحق کی حکومت کی سہولت کاری کی ہے. جب ان کو پتا تھا کہ انوار الحق کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے منتخب کیا گیا ہے تو فاروق حیدر صاحب 10 مہینے تک آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کیس لے کر کیوں نہیں گئے. پھر اچھا گئے تو جب 10 مہینے انہوں نے دیکھا کہ بھائی کیس پر کوئی سماعت ہی نہیں ہو رہی تو ان کے پاس آگے جانے کا آپشن تھا, وہ نہیں گئے. اب جب یہ سہولت کاریاں مل کر کریں گے, اور یہ صرف انوار الحق صاحب نہیں, یہ باقی بھی جو گروپ وہاں بیٹھا ہوا ہے سارے لوگ ملے ہوئے ہیں, ان سب نے ایک کٹیل بنایا ہوا ہے, ان سب نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے وسائل لوٹ کر کھانے ہیں, اور ان وسائل کا کوئی نام لے گا تو تحریک آزادی کو خطرے میں قرار دے دیتے ہیں. فاروق حیدر صاحب کہہ رہے تھے تحریک آزادی خطرے میں پڑ گئی, آزاد کشمیر کا سسٹم خطرے میں پڑ گیا. بھائی آزاد کشمیر میں صدر وزیر اعظم کو نہیں ہوں گے تو کون سا سسٹم خطرے میں پڑ جائے گا. ایک عام آدمی کی 10 ضلع ضرورت ہی نہیں ہے. جو کتاب کل فاروق حیدر صاحب نے وہاں جو پکڑی ہوئی تھی اس میں 3rd شیڈول میں تحریک آزادی کشمیر کیا ان کا ہی نہیں, انہوں نے خود منظور انہوں نے خود حکومت پاکستان کے حوالے کی ہوئی ہے. اس میں ان کا کام ہی کوئی نہیں بنتا. جب کام کوئی نہیں بنتا تو اس اسمبلی کے اندر بیٹھے آزاد کشمیر کے وزراء ہوں یا مہاجرین کے وزراء ہوں, آزاد کشمیر کے MLA ہوں یا مہاجرین کے, ان کا تحریک آزادی کے ساتھ کیا تعلق ہے. ابھی سنا ہے کہ خواتین کو 5-6 رکنی وفد مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے سرکاری خطے پر باہر بھیج رہے ہیں. یہ تماشے انہوں نے رچائے ہوئے ہیں. یہ تماشے اور ٹوپی ڈرامے یہ بند کرنے پڑیں گے ان کو. آزاد کشمیر کے لوگ بالکل ان کی ان اصولی باتوں کو بے اصولی سمجھتے ہیں. جب تک انہوں نے آزاد کشمیر میں اپنی کرپشن کو سرکاری وہ آئینی تحفظ دیا ہوا ہے, جب تک اس کو ختم کر کے سرنڈر نہیں کریں گے ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کیا جائے گا. اور فاروق حیدر صاحب کا یہ دعویٰ کہ اس ایوان کو اور ان لوگوں کو حاصل ہے, ان لوگوں اس ایوان کی بات تو چلو کچھ سمجھ آتی ہے, ان لوگوں کو حاصل ہے جن میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو اس دفعہ کی خراب کارکردگی کی بنیاد اگلی دفعہ الیکشن جیت کر نہیں آئیں گے اور اس کو اپنا کریڈٹ. اور انوار الحق نے بھرپور ان کی باتوں کی تائید کی ہے. انہوں نے تو اشارہ دیا ہے کہ جیسے آزاد کشمیر میں وہ تحریک آزادی تو خیر اجاگر ہو گئی ہے, جو ہونی تھی ظاہر ہے وہ انہوں نے مل کر ظاہر ہے جو کچھ بھارت نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے. اب یہ پلان بنا رہے ہیں کسی طرح ایکشن کمیٹی کو روکیں تاکہ جو ان کی مفادات ہیں, جو انہوں نے سرکاری خرچے کے اوپر اپنے آپ کو کرپشن کو جائز اور سیاسی وہ اپنا آئینی کور دیا ہوا ہے, اس کو ہٹانے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے کوئی راستہ بناتے ہیں. اس لیے سارے ملے ہوئے ہیں, بظاہر خلاف تقریریں, اندرون خانہ سارے مل کر یہ کام. اچھا عمر صاحب ابھی آتے ہیں کہ ذرا آپ سے اسی موضوع پہ کہ ذرا کل آپ نے دونوں تقریریں سنی ہیں اور وزیر اعظم صاحب نے جواب دیا ہے فاروق حیدر صاحب کو اور کہا کہ اچھا ہوا کہ آپ نے پالیسی میں نظر ثانی کی. یعنی جو لوگ آپ نے سہولت کاری کر رہے تھے آسان یعنی سلیس اردو میں, ابھی آپ آگے سیدھے راستے پہ. میں تو پہلے یہ کرا تھا اوکے کل سے پھر نہیں تو نہیں. یعنی ابھی ایکشن کمیٹیاں والے جو باقی جو لوگ ہیں جو حکومت کے مخالف ہیں یا دوسری طرف جو اپوزیشن کی سوچ رکھتے ہیں, ابھی ان کے لیے کوئی سپیس نہیں. آپ کیا کل کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بصد احترام
اعجاز عباسی صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے اختلاف کا اظہار کرتا ہوں. اور اگر جو میں نے تقریر سنی، آپ دیکھیں سوچنے کا انداز ہو سکتا ہے نا. فاروق حیدر صاحب کے اوپر اس بات پہ مجھے شدید میرے ذہن میں ان کے حوالے سے خدشات ہیں، کبھی پوچھوں گا بھی ان سے کہ جب 2019 میں 5 اگست کا یہ سانحہ ہوا، واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے اور ان کی کارکردگی جو ہے بطور چیف ایگزیکٹو تقریباً 2 سال تک رہے جو ہے اس سے لے کے 5 اگست پھر وہ اس 2019 کے بعد جو ہے سے نا وہ پورے 2 سال رہے جی. اس کے بعد بھی پورے 2 سال وہ وزیر اعظم رہے اور 2021 تک اگست تک وہی وزیر اعظم تھے. ان کی وہ کارکردگی سے میں اتفاق نہیں کرتا، سہمت نہیں ہوں. ان کے امریکہ جانے کے حوالے سے بھی مجھے وہ تھا بطور نکات جو ہے وہ اعتراض تھا. اور اب جو انہوں نے کل بات کی، آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کے الگ الگ ایشوز ہیں. اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ جی کل کا جو تھا اسمبلی کا اجلاس تھا، زیادہ بہتر یہ تھا کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حکومت پاکستان کی آزاد کشمیر کے معاملات میں 5 اگست کے معاملات میں دلچسپی کا کیا لیول ہے. بیسیکلی تو وہاں پہ کل صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو جانا چاہیے تھا. اگر کسی وجہ سے وہ ناگزیر تھے تو بطور وزیر خارجہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری خطاب کر سکتے تھے، تو کل چلے جانا چاہیے تھا. سردار صاحب کو وائس سینئر وزیر اور ڈپٹی وزیر اعظم کی حیثیت سے جانا چاہیے تھا. یہ تو ایک غیر سنجیدہ بات ہے ریاست کی. کل کا اجلاس جو ڈی ٹریک ہوا اس میں 2-3-4 ایشوز ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ دونوں فری کین جو ہے نا وہ اپنی حدود سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں، اور جس انداز سے آزاد کشمیر میں انوار الحق صاحب کو مسلط کیا گیا، اب جب سیاسی جماعتیں اپنا کردار دیکھتی ہیں، اپنی ماضی کی روایات دیکھتی ہیں، اپنے اسلاف کے کارنامے دیکھتے ہیں اور یہ تنزلی کا لیول دیکھتے ہیں جو موصوف کے آنے کے بعد آزاد کشمیر میں ہو گیا، تو انہیں دلی تکلیف ہوتی ہے. سیاسی جماعتوں سیاسی جماعتوں کا جس انداز سے کردار ختم ہوا، اور آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے انگڑائی لی، اور جس طرح انہوں نے ایک غیر سیاسی اور غیر مقبول وزیر اعظم کی موجودگی میں انہوں نے اپنی گنجائش بنائی، اور نہ صرف آزاد کشمیر میں جو پالیسی ساز تھے، جو آنکھ اور کان رکھنے والے تھے، انہوں نے ایک ایسے شخص کو مسلط کر دیا جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کا پورا نظام تباہ ہو گیا اور ریاست جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی. اس کے پیچھے 5 اگست جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں اس کے پیچھے ایک لاجک ہے پورا، کہ 5 اگست کو 2019 کو بھارت نے کیا کیا. اس وقت بھی یہ کہا رہا ہے یہ میچ فکس تھا پاکستان اور انڈیا کا، لیکن 5 اگست 2026 کے یا 2025 کے اپنے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے جو ہے کل پورے کرنے کے بجائے یہ بھی ایک فکس میچ تھا جو کل جو ہے وہ ہوا، اور چیزیں جو ہے وہ 5 اگست سے ڈی ٹریک کر دی گئیں. اب فاروق حیدر صاحب نے کیا، فاروق حیدر کس سے مطالبہ کر رہے تھے کل، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فاروق حیدر صاحب نے کل کیا بات کی، اگر آپ یہ دیکھیں، آپ سمجھیں انہوں نے کیا کس کو کیا کہا. میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح اعجاز بھائی صاحب نے ان کا موقف بیان کیا، یا انہوں نے کہا کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ٹکرا گئے یا کچھ کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل انہوں نے اپنی تقریر میں افراتفری کی بات کی کہ ریاست میں افراتفری ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کو بے آئین سرزمین بے آئین بنایا جا رہا ہے. آزاد کشمیر میں کوئی آئین قانون کی حکمرانی ہے کسی جگہ پہ؟ اگر وہ نشاندہی کر رہے تھے نا. اسی طرح انہوں نے حکومتی معاملات اور جو مداخلت ہے ان کا ذکر کیا. اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی اپنی ایک نظریاتی تخریب کاری کی بات کی. نظریاتی تخریب کاری سے مراد یہی ہے نا کہ جو پاکستانیت کو اور نظریہ لا کے پاکستان کو وہاں پہ نقصان پہنچا. انہوں نے کہا میں وطن کا بیٹا ہوں، اس سرزمین کا بیٹا ہوں، کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، اور نہ کوئی جو ہے نا کوئی شاہ سے زیادہ شاہ وفادار نہ بنے. پھر انہوں نے جس اسمبلی جس پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان 53 ممبران کی بات کی کہ آپ کو لوگ جو ہے وہ باہر کہتے ہیں کہ یہ 53 بغیرتوں کا ٹولہ ہے. اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ فاروق حیدر صاحب خود کہتے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس میں 53 کے بارے میں ان کے ابھی بھی ویڈیوز موجود ہیں. اب بھی کہتے ہیں ان کو اٹھا کے دریا میں پھینک دینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کہہ دیا نا. فاروق صاحب ایک جذباتی آدمی. اب اگر آپ جو ہے ان کی کوئی پرانی بات لے جائیں، جیسے انوار الحق نے ان کی ایک بات پکڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کو الیکشن ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا وہ طریقہ کر دے. ان کا مطلب یہ نہیں تھا کبھی بھی انہوں نے کہا کہ یہ 12 نشستیں ختم کر دی جائیں. کبھی آپ اٹھا کے لائے نا کہ فاروق حیدر نے یہ کہا ہو کہ جی 12 نشستیں جو ہے وہ ختم کر دیں، یہ انہوں نے نہیں کہا.
12 نشستوں کی ایک جو ہے وہ لاجک پیش کی. تیسرا یہ کہا کہ جس انداز سے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ, عوامی ایکشن کمیٹی میں بہت سنجیدہ لوگ بھی موجود ہیں, لیکن وہ جو جن کی بات کر رہے ہیں ان سے وہ سنجیدہ لوگ بھی پریشانی کا شکار ہیں. ایک ایسی عوامی تحریک جس نے شاندار کارنامے سر انجام دیے, جنہوں نے بجلی 3 روپے دے دی. آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک سے 3 روپے بجلی لے رہے ہیں جو خود 70 روپے دے رہے ہیں اپنی عوام کو. اس ملک سے جو ہے وہ آٹا جو ہے آپ جو ہے وہ نہیں اپنی لے رہے ہیں نا, اس سے تو نہیں لے رہے ہیں نا, اپنی لے رہے ہیں. 50 روپے لے رہے ہیں جو اپنی عوام کو جو ہے وہی کہہ رہے ہیں ہماری بجلی ہمیں دیتے ہیں. اپنے 100 روپے وہ نہیں دے سکتا. اسلام آباد سے تو نہیں لے رہے ہیں, لاہور سے تو نہیں لے رہے. میں کہہ رہا ہوں زیر انتظام ہے نا اس کا علاقہ. مقصد یا تو ہو نا کہ آپ یا انوار الحق صاحب اعلان کر دینا کہ جی یہ نہیں ہے, یہ انوار الحق صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں منگلا دے رہے ہیں, ہمیں کوالہ سے دے رہے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک تھوڑی سی ہائی کورٹ میں جو ڈیسکوز, ہائی کورٹ میں جو وابڈا نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں جو آزاد شمار پیش کیے ہیں ان کے مطابق اپنی ڈیسکوز کمپنیوں کو بھی اسی ریٹ پر بجلی دے رہا ہے وابڈا جس طرح آزاد کشمیر کی جو خریدنے والی, جس سے آزاد کشمیر بجلی خریدتا ہے ڈیسکوز کمپنیوں کو دیتا ہے. ریٹ ایک ہی ہے, آگے یہ لگتے ہیں ٹیکس بہت زیادہ لگا کر وہ کمپنیاں پیسے کماتی ہیں. ریٹ وہی ہے, ریٹ کوئی اور نہیں ہے. جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر لے رہی تھی یا حکومت پاکستان لے رہی تھی؟ حکومت آزاد کشمیر لے رہی تھی. اب یہ 35 یہ جو آٹا آپ کو 50 روپے کلو مل رہا ہے, یہ آٹا جو ہے وہ کوئی آزاد کشمیر کے اندر تو نہیں پیدا ہوتا رہا ہے سب. یہ میں کہہ رہا ہوں اب بحث نہیں کرنی چاہیے, ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے. اب یہ جو ہے جی کہ وزیروں کی یہ جو لوگ ہیں بھی, آپ ابھی منتخب ہوں گے, آپ الیکشن میں جائیں گے, اس پروسیس میں جائیں گے. اس پروسیس میں جانے کے لیے آپ کہتے ہیں جی کہ انوار الحق کا اور عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی درمیان وجدہ رہے, کلے 1 to 1 مقابلہ اور بلہ بھی کیلا اور بلا مقابلہ ہو. وہ چاہتے ہیں مہاجرین کی شرح بھی ختم ہو جائے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی ختم ہو جائے, عوامی تحریک بھی ختم ہو جائے, تحریک انصاف بھی ختم ہو جائے. ایسے یہ نظام چلے گا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں کی جو خواہشات ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق ایسا اب یہ کہنا جی کہ ہم ان وزیروں کی جو ہے مہاجر وزیروں کی ٹانگیں توڑ دیں گے, ان کی زبان کاٹ دیں گے, ان کے گلے کاٹ دیں گے, ٹھیک ہے جی, مطلب یہ کون سی گفتگو ہے؟ یہ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کے ہمدرد لوگ ہیں؟ دیکھیں نا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے اگر کوئی اپنے سینے پہ تمغہ سجا لیا تو اسے فخر کے ساتھ لے کے جانا چاہیے. یہ اپنے لوگوں کو بھائی ماجد خان کو, اکبر ابراہیم کو, سرگالے کو آپ نے قتل کرنا ہے, یا جو اسماعیل گجر کو آپ قتل کریں گے, اگر آپ انہیں کریں گے تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ آسمان سے اترے ہوئے ہیں, کوئی نہیں چھوڑتا رہا ہے سب. آج کل تو آپ کو تھپڑ ماریں گے وہ 2 تھپڑ مارے گا آپ کو. ایشو یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں ڈی ٹریک نہیں ہونا چاہیے. فاروق عزیز صاحب کو بھی ڈی ٹریک نہیں ہونا چاہیے تھا. کل انہوں نے ایک تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے کا موقع جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف موڑ کے وہ کر دیا. آگے جو موصوف ہے آپ کو پتہ ہے ان کا ایشو یہ ہے کہ جی وہ ہر وقت جو ہے وہ فاروق حیدر کا فوبیا ہوا ہوا ہے انہیں, یا مسلم لیگ نون کا فوبیا ہوا ہے, یا پیپلز پارٹی کا فوبیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یار آپ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی فاروق حیدر صاحب نے عوامی ایکشن کمیٹی کو نہیں ورگلایا. آن دی ریکارڈ ہے فاروق حیدر صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی بجلی اس طرح ریٹ پہ نہیں دی جا سکتی, دی ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں فاروق حیدر صاحب نہیں رہے. آج تک فاروق حیدر صاحب نے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی عوام کی بات کیا. اور اس وقت جو موجودہ لاٹ ہے رائے صاحب, اس میں فاروق حیدر صاحب بڑے ہی دلیر اور جرت مند بہادر آدمی ہیں. ان کی بازی میں کچھ کوتاہیاں ضرور ہوئی ہوں گی, لیکن جب آپ اپنے گھروں کے شیروں کو ایسے ماریں گے تو پھر آپ کی بات کون کرے گا؟ یہ دیکھیں یہ 4 5 7 10 لوگ ہمارے توانا آوازیں ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ایشو یہ ہے کہ جی فاروق حیدر صاحب آپ کہتے ہیں کابینہ کے, اب ممبران اسمبلی کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مراد کا معاملہ ہے, مراد جو ہے وہ انوار الحق صاحب نے دی ہیں تایات. ماسوائے ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر صرف یہ کل کا اور 40ویں کا کھانا ہو جائے تو اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنی مراد جو ہے سابق وزرائے اعظم کو دے دی ہیں. اس سے پہلے اسپیکر ہوتے تھے, اس وقت انہوں نے کوشش کی اسپیکر کی بن جائے. اب کابینہ کی جو انوار الحق صاحب کی کابینہ ہے اس کی جو 3 درجن تعداد ہے, 2 ایڈوائزر ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں وزیر اعظم ہے, اسپیکر ہے, ڈپٹی اسپیکر ہے, 2 ایڈوائزر ہیں, 5 یہ اضافہ ہو گیا. اب آپ اگر زندہ لوگوں کو گنیں, بحثت سلطان محمود چودھری, سردار عتیق احمد خان, سردار یعقوب خان, سردار چودھری مجید صاحب, راجہ فاروق حیدر صاحب, قیوم نیازی صاحب, تنویر الیاس صاحب, یہ 8 لوگ اس کے علاوہ وزیر کے برابر مرات لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, مگر 53 کے 53 لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں یہ سمجھیں کہ انہیں وزیر کی مراعات ہیں, اور کچھ سابق وزراء ہیں جو اس کے علاوہ ایک جو لاٹ ہے جن کی یہ ذکر کر رہے ہیں. یہ جو ساری چیزیں, لیکن جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ یہ میٹر نہیں کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پرفارم کریں, اگر دیکھیں نا یہ وہی حساب ہے کہ اگر آپ کسی کو امپلائر ہائر کرتے ہیں اور اسے آپ 2 لاکھ روپے دیتے ہیں, اس سے اگر 5 لاکھ کا کام لیتے ہیں تو پھر تو کوئی افسوس نہیں ہے نا. ایشو یہ ہے کہ یہ 10 20 25 45 لاکھ روپے کی مراعات لیتے ہیں آزاد کشمیر میں,
کام نہیں کرتے، اور جس انداز سے جو ہے یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو اور سیاسی جماعتوں کو آمنے سامنے لایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے جو حکمران ہیں ان کی پالیسی ہے، اور اس خدشے کو جو ہے وہ نوٹ کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے یا جو ان کے سارا کچھ ان کے گلے میں فٹ کر دینا، تو اس جس تالاب میں فاروق حیدر صاحب ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب میں جو کپڑوں میں آدمی ہے نا، ان سے سارے زیادہ تھوڑے تھوڑے ننگے ہیں. اچھا فاروق حیدر بہتر آدمی ہے، اس لیے بہت زیادہ جو ہے ان کی طرف تو اچھا ابھی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو 2 سال بعد جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے، اور آج کیا کہیں گے آپ ذرا؟ اس میں سردار عتیق صاحب ہیں، سینئر لوگ بھی شامل ہیں، تو ناظرین کو جانا چاہ رہے ہیں تو بتائیں کہ کیا ہوا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنی ہے، کون کون لوگ اس میں؟ کفل ٹوٹا خدا کر کے. وہ اصل میں اب کہیں سے ظاہر دباؤ آیا ہوگا. ویسے وہ پچھلے عرصے میں جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں بہت بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کی بات کی گئی تھی، یہ بات ٹھیک ہے کہ بے ضابطگیوں کرپشن اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور ماری جاتی ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو کور دینے کے لیے، ان چیزوں کو پورا پارا کرنے کے لیے اب ان کو کمیٹی کی ضرورت پیش آئی ہے. لیکن بہرحال دیر آئی درست آئی. اس میں سردار عتیق صاحب کا نام شامل ہے، اس میں حسن ابراہیم صاحب کو ممبر بنایا گیا ہے، اس میں چودھری اسماعیل صاحب ہیں وہ بھی ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو سبیہ صادق مشیر ہیں وہ بھی ممبر ہیں، اور رفیق نیر صاحب بھی ممبر ہیں. اب 7 رکنی ہے یا ماجد خان صاحب، ماجد خان ایز اے بلیاز ایکس آفیشو وزیر خزانہ کی حیثیت سے. تو وہ یہ کمیٹی اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور اسمبلی نے منظوری دے دی ہے. اب اس کا ایک چیئرمین ظاہر ہے یہ کمیٹی والے خود بنائیں گے. میرے خیال میں زیادہ امکان یہی ہے کہ سردار عتیق صاحب ہی ہوں گے. وہ میچور آدمی ہے اور ہونا بھی انہیں کو چاہیے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اگر چاہے تو کفیل صاحب آزاد کشمیر میں کافی حد تک خرابیوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن ماضی میں بھی شاید کوئی بہت زیادہ ہمیں اس سے ظاہر ہے اس کی کارکردگی سامنے نہیں آئی. تو اب ظاہر ہے ماضی سے ہٹ کر ہم کیا توقع کریں اس ماحول میں؟ تھوڑا سا اثر گیا، 2 سال بنی نہیں ہے. جب سارے لوگ پاکستان میں ایک اچھا کام یہ ہوا تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی مختص کر دی گئی تھی کہ اپوزیشن لیڈر جو ہوگا یا وہ خود ہوگا تو یا پھر اس کا نامزد کردہ بندہ ہوگا. لیکن آزاد کشمیر میں رواج سامنے نہیں آیا. وہ اگر ہوتا تو حکومت کے کاموں پر، حکومت کی شب و روز پر، حکومت کے خرچے اخراجات پر اور آزاد کشمیر اور ریاست کے اندر جو مالیاتی ڈسپلن ہے اس کو قائم کرنے کے لیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اچھا کام کر سکتی تھی. لیکن جب ظاہر ہے حکومتیں اس طرح کی چیزیں کریں گی تو پھر تو ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے. ساری پہلی بات یہ ہے ریکارڈ ہی نہیں دیتے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال پھر بھی سردار عتیق صاحب کی موجودگی میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آزاد کشمیر میں یہ جو کم از کم آڈٹ پیراز آتے ہیں اور بہت زیادہ ہے. یعنی دیکھیں نا، ایک افسوسناک بات یہ ہے کفیل صاحب کہ آزاد کشمیر کا ترقیاتی بجٹ بالکل چھوٹی سی رقم ہے باقی سارے صوبوں کے مقابلے میں. 32 ارب، پچھلے 28 ارب روپیہ تھا. وہ 28 ارب روپیہ بھی آزاد کشمیر کے محکمے سارے مل کر سال میں نہیں خرچ پاتے. اور آخری دن 30 جون کی آخری 5-6 دنوں میں اربوں روپے کی رقم کاغذوں کے اندر خرچ کر کے شو کر دی جاتی ہے. یہ ظلم زیادتی ہے یا نہیں؟ دوسری طرف آزاد کشمیر کے ایک ایک حلقے میں، ہر گلی محلے میں لوگ سڑکوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ٹریک بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لوگ راستے بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لوگ اسکولوں کی بلڈنگوں کے لیے بار بار آواز اٹھا رہے ہیں، لوگ اپنے لیے ظاہر ہے وہ ٹوٹی بجلی کھمبے کی وہ جو ایک بنیادی ضرورتیں ہیں وہی پوری نہیں ہو رہی. تو ادھر اب جب دیکھتے ہیں جی سال پورا گزر گیا تو اچھا جی 20 ارب خرچہ ہوا اور 8 ارب بچتا ہے. آخری دن جب 30 جون کی شام آتی ہے تو پتہ چلتا ہے 8 ارب روپیہ ایک ہی رات میں خرچ ہو. عمر صاحب یہ سارے کام کرنے ہیں 2 سال بعد بن گئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو آ گئی ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس وزیر اعظم کے اتنے بڑے فیصلے پہ؟ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ 27 ماہ اور کچھ دن بعد بنی ہے، یہ کوئی 2 سال نہیں ہے، 2.25 سال جو ہے وہ گزر گئے ہیں. ایک تو بڑی افسوسناک بات ہے. اور یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ فاروق حیدر صاحب، طارق فاروق صاحب، نجیب اپنا کیا کہتے ہیں بیسٹ طارق گیلانی صاحب، اور یہ جو مسلم لیگ نون نے ایک چارج شیٹ کیا حکومت کو کہ جی یہ اسمبلی ورکنگ نہیں ہے اور یہ قائمہ کمیٹیز نہیں بنی اور خاص طور پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بنی، تو اس کے پریشر میں آ کے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو موصوف ہیں یہ ان کا پرابلم ہے کہ 100 جوتے اور 100 پیاز کھاتے ہیں، اور جب وہ 100 جوتے اور 100 پیاز مکمل ہوتا ہے تو یہ کام کر دیتے ہیں. تو میں نے جس طرح اعجاز بھائی صاحب نے ذکر کیا، ہم نے یاد ہے جب یہ اربوں روپے کی کرپشن نکل آئی نا لوکل گورنمنٹ میں، اس میں کیا کہتے ہیں تعمیرات عامہ میں، پی ڈبلیو ڈی بلڈنگ میں اور جو باقی تھے، تو اس وقت ان ایڈٹ پاراز کو جو ہے وہ ختم بھی تو کرنا ہے نا، کسی نہ کسی طرح جان بھی تو چھڑانی ہے. لیکن انہوں نے بیسکلی یہ کمیٹیاں روکی ہوئی تھی یہ کیونکہ سیاسی انتقام کے طور پہ اور بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کر رہے تھے.
اور یہ بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے سرکاری ملازمین کے اوپر کہ یہ پہلی کمیٹی ہے بہت طویل عرصے بعد جس میں انوار الحق اور کرنا وقار نور صاحب شامل نہیں ہے، ورنہ یہ سیاسی مقاصد اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے افسران کو بلیک میل کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے گریڈ 21 گریڈ 22 کے اور وہ لوگ جو کبھی ڈپٹی کمشنر یا ایس پی ادھر رہے ہیں بھمبر میں رہے ہیں کسی دور میں، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی تھی. تو آج جس انداز سے یہ بات کی جا رہی ہے ابھی اس کا ظاہر ہے وہ تو منتخب کریں گے سردار عتیق احمد خان صاحب کو یا حسن ابراہیم صاحب کو، کسی کو بھی، لیکن کسی کو بھی کریں یہ بڑے شفاف لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، کریکٹر فل لوگ ہیں، بلیک میلر نہیں ہیں، دونس دانتی والے لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں کو مضموم مقاصد نہیں ہیں جس طرح انوار الحق کے اور کرنا وقار نور کے آزاد کشمیر میں مضموم مقاصد تھے اور سیاسی سرکاری ملازمین کو بلیک میل کیا کرتے تھے اور اس کی ایک ہسٹری ہے پوری کی پوری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن یہ جو ہے وہ 100 جوتے اور 100 گنڈے کھانے کے بعد ہے. پوچھنا چاہیے آزاد کشمیر کو میں اس موصوف کو مسلط کرنے والوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ جی یہ آخر اس نے یہ 27 ماہ یہ کیسے گزارا ہے. جیسے اب عدالت کو بتائیں گے نا کہ الیکشن کمیشن والے کہ 7.5 ماہ جو ہے وہ کیوں نہیں لگایا آئین کی جو آپ نے خلاف ورزی کی ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے جو کیا ہے، اب ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو بہت ایک طویل عرصہ سے سردار عتیق احمد خان صاحب کو بھی اگر وہ وقت دے سکتے ہیں، اور حسن ابراہیم صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو وقت دے سکتا ہے وہ بنے. ان سارے لوگوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ یہ جو بنیادی انسانی حق کہہ رہا ہے صاحب کہ یہ پینشن ہوتا ہے یہ بنیادی انسانی حق ہے سرکاری ملازم کا، کہ جس دن آپ ایک بندہ جو ہے وہ آپ ساری زندگی 35 سال نوکری کرتا ہے اور وہ جب ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کے اگلے مہینے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی ساری مراد ختم ہو کے اس کے پاس ایک سہارا ہوتا ہے وہ پینشن جسے بنیادی حق ہوتا ہے. اس شخص نے اس بلیک میلنگ کی آڑ میں ان جو ہے اپنے مضموم مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بڑے بڑے باوقار اور بڑے جو ایسے لوگ جنہیں قومی ایوارڈ دینے چاہیے تھے ان کے انہوں نے جو ہے وہ بند کر کے رکھی ہوئی ہیں پینشنز. انہیں یکسو ہونا چاہیے. اور یہ جو ایک کرپشن کا یہ دور گرم رہا ہے، جیسے ابھی ہم نے اعجاز بھائی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی پورے 11 ماہ 20 دن بعد جو ہے وہ آدھا بجٹ یہ جو ہے آخری 10 دن میں انہوں نے خرچ کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اب جو ہے وہ گیند جو ہے وہ سردار عتیق احمد خان صاحب کے کورٹ میں، خواجہ فاروق صاحب کے کورٹ میں، رفیق نیر صاحب کے کورٹ میں، حسن ابراہیم صاحب کے کورٹ میں، اسماعیل گجر صاحب کے کورٹ میں، اور جو باقی عبد الماجد خان صاحب ہیں، صدیق صاحب ہیں، تو ان کے کورٹ میں ہے. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا انہوں نے انوار الحق کے اور کرنا وقار نور کے مضموم مقاصد کی تکمیل کرنی ہے یا آزاد کشمیر میں وہ بلیک میلنگ کا وہ دور جو ہے وہ شروع رکھنا ہے، یا جو اسمبلی کا جو کردار ہے، اسمبلی کا جو وقار ہے، کیا تعلق ہے اسمبلی کا ان جو ہے ان کے این او سی روکے ہوئے ان ساروں کو جو ہے وہ یکسو ہونا چاہیے. اور ان سرکاری ملازمین سے نہ صرف انہیں فوری طور پہ این او سی جاری کرنے چاہیے بلکہ ان سے قومی سطح پہ معافی مانگنی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی کی گئی ہے. بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آزاد کشمیر میں گزشتہ 8 ماہ ہونے کو ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور سینئر ممبر الیکشن کمیشن نہیں، لیکن الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے. تو آج ہائی کورٹ میں یعنی سماعت ہوئی ہے، تو ناظرین کو اپڈیٹ کرنا آج کیا ہوا اور ابھی نیکسٹ پھر کیا اس سماعت پر وہ کفیل صاحب ہائی کورٹ میں جو آج سماعت ہوئی ہے اس کے لیے اگلے منگل تک کی میرے خیال میں ایک ہفتے کی تاریخ دی ہے. اور اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل کو پہلے تو انہوں نے اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کی، عدالت کو پورا پارا جی کہ الیکشن کمیشن موجود ہے اور ایک رکنی جو الیکشن کمیشن ہے جو بالکل کوئی کام نہیں کر پاتا، وہ آتا کہ وہ کوگی والا کام بھی نہیں کر سکتے، جو کوگی مارنے والا کام وہ دستخط ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں انہوں نے دلائل دینے کی کوشش کی جی کہ وہ تو کام کرتا ہے. تو اس پر جب عدالت تھوڑا ظاہر ہے ان سے سرزنش کی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت سے پوچھ کر ہم پھر موقف عمل ٹائم دے دیں جمع کروائیں گے. ظاہر اگلے ہفتے تک حکومت کی وضاحت ایڈوکیٹ جنرل جا کر پیش کریں گے کہ یہ 7 مہینے سے جو الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمیشن کے لیے فائل نہیں بھجوائی گئی اور پینل نہیں بھجوایا گیا، اس میں کیا امر مانے تھا، کیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے یا نہیں، یہ تو عدالت طے کرے گی. لیکن المیہ یہ ہے کفیل صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا یہ جو 7 مہینے بعد آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ میں رٹ گئی ہے، یہ فاروق ادر صاحب پر مجھے بہت بڑے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے. کیا کبھی انہوں نے ایک بار بھی جاندار کسی پریس کانفرنس میں نشاندہی کی ہے وزیر اعظم کے سامنے کہ آپ یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور نہیں لگا رہے؟ اب جب یہ خاموش تھی تو محسوس ہی ہو رہا تھا کہ یہ کوئی سہولت کار، یہ دونوں میچ فکس ہے، ملے ہوئے ہیں آپس میں. ظاہر ہے
یہ کام جو آج ہوا ہے کسی ایک پرائیویٹ بندے نے ایک امیدوار اسمبلی نے جو کیا ہے یہ فاروق اظہر صاحب کر سکتے تھے. جب وزیر اعظم کے خلاف انہوں نے ان کی الیکشن کو چیلنج کیا ہوا ہے, غیر آئینی قرار دے کے چیلنج کیا ہوا ہے, تو یہ ایک آئین کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی تھی. اس میں فاروق اظہر صاحب یا مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کسی بندے کا کام بنتا تھا. فاروق صاحب کر سکتے تھے کہ میں نے چٹھیاں لکھ رہا ہوں. اب یہ سارے اندرون خانہ ملے ہوئے ہیں, یہ ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں, بالکل آزاد کشمیر کو انہوں نے غیر آئینی طریقے سے چلانا ہے, اس میں ان کا فائدہ ہے. اور یہ جا کر کبھی عدالتوں کے سارے لیتے ہیں, کبھی پبلک اکاؤنٹ کے سارے لیتے ہیں. یہ سب ڈرے ہوئے ہیں, ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یہ الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, یہ عوام کو اپنا چہرہ دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان سب کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ بری شکست سے ہم دوچار ہوں گے. ادھر سے جو سہولت کاری مل رہی ہے سب کچھ کے باوجود فاروق اظہر صاحب زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو شک ہے کہ جس طرح ہم نے آزاد کشمیر کا پچھلے 2 سال سے نظام چلایا ہے, اگر ہم اپوزیشن کا کوئی رول, چلو اپوزیشن کا رول نہ ادا کریں, حکومت کی کمی کوتاہیاں غلطیاں اور ان کی نشاندہی اگر کرتے رہتے تو آزاد کشمیر میں اس ایکشن کمیٹی نے کبھی باہر نہیں آنا تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ مل کر بھارت کا سابق وزرائے ہم سارے 5-5 لاکھ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایم ایل اے سارے اندر گھس گئے ہیں, حکومت کے 20 یعنی وہ کوئی وزیر ہے, کوئی مشیر ہے, کوئی وہاں سے اٹھا رہا ہے, کوئی کمیٹی شیٹیوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارے ایک مافیا بن کر سارے مل کر یہ فائدے اٹھا رہے ہیں. تو وہ سپیس انہوں نے چھوڑا, تو جو سپیس آج آپ کو اور مجھے کور کرتے نظر آ رہی ہے ایکشن کمیٹی, یہ سارے اس کے سامنے ڈرے ہوئے ہیں. سول سوسائٹی یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے کور لینے کی کوشش کریں. یہ چیف الیکشن کمیشنر جو تعیناتی کا معاملہ عدالت میں زیر کار ہے, اور آج سماعت ہوئی ہے, اور اس سماعت میں ذرا معاملہ اگلے ہفتے کو چلے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ اس عدالت کے ذریعے سے حل ہوگا, یا پھر جیسے ایک اور ہائی کورٹ میں درخواست پڑی ہوئی ہے فاروق اظہر صاحب کی, اس کی ایسے ڈیلیئر مہینے 2 مہینے آگے تاریخ آ جاتی ہے. اچھا راہ صاحب, یہ جو رٹ ہے اعجاز کٹانہ صاحب نے کی ہے حلقہ L16 بس شرقی باغ سے, مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر تھے, آئندہ بھی امیدوار ہیں. راہ سجاد ایڈوکیٹ جو ہیں اس کے ان کے کھٹانہ صاحب کو کیسے خیال آ گیا کہ وہاں کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ یہ ہوا کہ ان کو جب میر اکبر صاحب کو الیکشن ٹریبیونل نے نیا قرار دے دیا, تو ان کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ نون کی بڑی وہ ہے, تو مجھے ٹکٹ ملے گا, میں فوراً اسمبلی پہنچ جاؤں گا. تو وہ انہوں نے پتہ لگا کہ انوار الحق نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ الیکشن ہو الیکشن ہی نہیں ہو سکتے, یا وہ ڈی نوٹیفائی ہوگا. تو جب انہیں اس بات کا افسوس ہوتا ہے سیاسی کارکنوں کو کہ ان کی باری تھی اور وہ باری کوئی لے جائے. خیر اینی وے, ایک تو یہ تھا, تو اس کے اوپر 2 بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں. ایک تو سنا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم بھی تھے, کچھ وزیر اعظم کے غیر سرکاری مشیران بھی تھے جو کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سہولت کاری تو نہیں, خیر وہ سارے وہ جو ہے نا غیر سرکاری جو ان کے لوگ ہیں, خاص ایڈوائزر ہیں اور لا کے ایڈوائزر ہیں, ان لوگوں نے, آپ کو پتہ نا وزیر اعظم کو عدلیہ کے ساتھ بھی لڑایا, ہر ایک اس کے ساتھ لڑایا, تو کچھ ایسے لوگ سسٹم میں موجود ہیں, وہ بھی تھے, اور ایڈوکیٹ جنرل سمیت ان کی جو لیگل ٹیم ہے. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ مجھے کوئی سال کا ٹائم مل جائے اگلے الیکشن تک, چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے عدالت ٹائم دے دو. وہ ہوتا نا حکمت عملی کتنا ٹائم چاہیے, تو سال کا ٹائم لگ جائے, اگلی جولائی تک دے, اگست سے اگلے اگست تک مل جائے, تو کچھ 1 مہینے میں اس وقت ہم کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے, ہر شغل ملا. یہ ایک بات تھی. تو آج جو ہے جسٹس اعجاز, سردار اعجاز صاحب, انہوں نے اس کیس کی ہیئرنگ کی ہے, اور جب ایڈوکیٹ جنرل نے جا کے کہا جی کہ مجھے اس کے لیے 2 ہفتے کی مہلت چاہیے, اور ہم آپ کو جو ہے وہ عدالت سے پوچھ کے بتائیں گے, ایک حکومت سے پوچھ کے بتائیں گے. تو ایک تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ ابھی تک وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کوئی پینل آفیشیلی نہیں بھیجا. اگر وہ بھیجا ہوتا تو آج وہ عدالت میں آ کے, کیونکہ ظاہر یہ ان کے گلے میں دیکھیں نا, یہ انوار الحق کے گلے میں پھندا فٹ کیا جا رہا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی تو ہو چکی ہے نا, 7.5 ماہ تو گزر چکے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ساری چیزیں غلط ہے. دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں, بار بار آپ کیوں ان کو آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے رہے ہیں؟ عدالت جو ہے نا, حلف ہے نا, حلف کی خلاف ورزی, آئین کی خلاف ورزی, یہ سنگین الزامات ہوتے ہیں. چلے کوئی نہ چھوڑ دیں, ان کی تو ان کی مرضی ہے, لیکن انہیں عدالت نے وہ انکار کر دیا ٹائم دینے سے. اور پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا صرف 1 دن کا عدالت ٹائم دے رہی, تو بڑی مشکل سے عدالت نے انہیں اگلے ہفتے تک کا 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے. اور انہوں نے کہا, دوسرا یہ بات ہے کہ عدالت نے ادھر ایک بہت ہی سنجیدہ سوال اٹھا دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے 13ویں ترمیم کے بعد,
ان کا کیا بنا. تو یہ انکشاف ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر، نہ صرف چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہے بلکہ 13ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی موجود نہیں ہے کہ جی وہ بنانی چاہیے تھی اسمبلی کو، تو وہ بھی نہیں بنائی گئی. تو یہ ایک سنگین معاملہ تھا. اس کے اوپر بھی عدالت عالیہ نے جو ہے وہ اپنا کنسرن ظاہر کیا، تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے فوری طور پہ جواب طلب کیا ہے. تو ابھی جو ہے انوار الحق صاحب کے پاس اگلے ہفتے کا ایک ہفتہ ہے، اگلی منگل کو ہوپ فلی اس کیس کی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ دوبارہ ہیئرنگ ہوگی. اور ظاہر انوار الحق صاحب کی تو خواہش ہوگی کہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا اور اس اونٹ کو جو ہے وہ شاید یہ جواب دینا پڑے کہ یہ آئین اور اپنے حلف کی جو ہے جس کو وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بجائے جب خود اٹھاتے ہیں تو حاضر ناظر کہتے ہیں، اللہ اس میں سے نکال دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو ہے انہیں جواب دہی کا ٹائم آ گیا. اب جو ہے انہیں عدالتی اس کا وہ سامنا کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کس کی آشیرواد سے، وہ جن کا آپ ذکر کرتے ہیں انہیں پتہ لگ جائے گا نا کہ آئین اور قانون سے جو بالا تر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو آج جو ہے یہ ایک ہفتے کے لیے ہیئرنگ جو ہے یہ مؤخر ہوئی ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے حالات اور سنجیدگی بھانپتے ہوئے جو ہے وہ آئندہ 1-2 روز میں کوئی اعلیٰ سطحی جو ہے وہ اس کا جو ہے اجلاس طلب کر لیا ہے، اور سنجیدگی سے آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کا امکان ہے. اور اس کے علاوہ رائے صاحب تک یہ بات ہے کہ اس وقت جب 7.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک کنسلٹیشن کا جو مرحلہ ہے وہ یہ نہیں ہو سکا. اور اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق صاحب مستقل جو ہے اگر وہ انہوں نے کنسلٹیشن کیے بغیر الگ الگ نام بھجوائے جا رہے ہیں، یہ اب ایک اور جو بات ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یہ ڈام کدھر، آپ مرتضی دران صاحب کی بات ایک آپ نے سنی تھی بات، ایک انہوں نے کہا جی کہ جب انہوں نے کہا جی کہ وہ میں نے تصدیق کی وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی نام نہیں پہنچے، صدر آزاد کشمیر کے پاس بھی نام نہیں پہنچے، اور وہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور کو بھیج دیے، جہاں پہنچنے تھے پہنچ گئے. اب یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، آئین اور قانون کے ساتھ یہ بڑا کھلواڑ ہے، یہ حلف کی اس سے زیادہ سنگین خلاف ورزی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو آئین اور قانون نے، جس آئین اور قانون کا آپ نے حلف اٹھایا ہے، اس کو آپ چھوڑ کے، ایک قانونی طریقہ چھوڑ کے، کنسلٹیشن چھوڑ کے جو ہے وہ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پہلے میں آف دی ریکارڈ جو ہے کوئی پینل کہیں سے اپروو کروا لوں تو پھر جو ہے وہ بٹھا کے انہیں پریشرائز کر کے یا لوگوں کو زبردستی سے یا اپنی ہٹ دھرمی کے تحت کسی ایک مخصوص شخص کو لگوانے کی کوشش کریں. تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے، اور جب آپ کنسلٹیشن کے بغیر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر لگائیں گے تو کل وہ سابق چیف جسٹس اور سابق ججوں کی طرح اڑ جائے گا عدالت میں سے. یہ ایک اور جو ہے آزاد کشمیر کو برانی کیفیت میں ڈالنے کی کوشش ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کو چاہیے کہ جہاں اس کیس کو جو ہے وہ پریارٹی دیکھیں. اب عدالت میں چلی گئی ہے کیس، اب عدالت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے. یہ ایک ایسا کیس ہے جیسے یہ، اب اگر آپ اس کیس کو اسی طرح جو انوار الحق صاحب کے کیا کہتے ہیں الیکشن والا کیس ہے کہ جی آپ نے اسے جو ہے وہ 2 سال ہو گیا لٹکایا ہوا ہے اور کبھی 48 میں عمران، ایک آئینی نقطہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ بن کے اس کی ڈے بائی ڈے ہیئرنگ ہو کے اس معاملے کو جو ہے حل کر لینا چاہیے تھا، تاکہ یہ معاملہ جو ہے آزاد کشمیر اور ریاست یہ تماشا نہ بنے. اب عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ اسے فاسٹ ٹریک پہ جا کے جو بھی فیصلہ ہے، اگر الحق صاحب کے حق میں فیصلہ ہے اور یہ کہا جانا ہے کہ 2027 تک ابھی ماتن جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے ایک بڑی وہ ہے جی، ایک بڑا سنجیدہ سا ایشو ہے. مجھے خاصے لوگوں نے وہ بتایا ہوا تھا کہ اس کے اوپر بات کریں، میں آپ سے ڈسکس نہیں کر سکا. ایک بھمبر کے مرزا عبدالغفور صاحب ہیں جو نہ صرف صحبت علی خاندان کے بڑے وفادار سمجھے جاتے تھے، ہمیشہ سے ان کے ساتھ سمجھے جاتے تھے. وزیر اعظم چوہے انوار الحق صاحب کے یہ دست راست سمجھے یہ ہیں کیا مرزا عبدالغفور صاحب ایک ہیں. انہیں مرزا عبدالغفور اور فوجی کے نام سے یہ مشہور تھے بھمبر کے اندر. انوار الحق صاحب کے جو ہیں وہ بہت قریبی ساتھیوں میں یہ سمجھے جاتے تھے اور انہوں نے انوار الحق صاحب کے لیے بڑا سیکریفائز کیا. تو انہیں کچے کے ڈاکو نے اغوا کر رکھا ہے اور کانٹینیوسلی جو ہے وہ درخواست کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور میں آپ کا جو ہے وہ بڑا وفادار ساتھی ہوں. میں نے آپ کو زندگی کا جو ہے وہ جو ہے بڑی مشکل سے انہوں نے کہا جی کہ بڑا وہ میں نے وفاداری کی ہے، میں نے ساری زندگی جو ہے آپ کے خاندان کی اور آپ کی نسلوں کی جو ہے وہ خدمت کی ہے. تو وہ اللہ اور رسول کے واسطے دے رہے ہیں. یہ جو مرزا عبدالغفور اور فوجی صاحب ہیں
اللہ کا واسطہ ہماری جان چڑھائے ڈاکوؤں سے. آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ جو ہے وہ آئین اور قانون سے بالا تر ہیں, تو اگر وہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسی طرح یا حکومت کو کہہ دیں, نہیں تو کسی طرح ڈاکوؤں کو کہہ دیں, یا جو ہے وہ کمپنسیشن دے دیں, یا جو ہے یا وہ جو ہے اپنے قومی خزانے اور وہ جو انہوں نے پیسے شیسے وہ کہتے ہیں کہ جی آخری یہ جو 30 دنوں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اتنے پیسے ہیں کہ یہ جو آخری 10 دنوں میں وہ دیے ہیں نا, یا بھمبر میں ایک ٹھیکیدار کو جتنے پیسے دیے اس کو اشارہ کر رہے تب بھی اس بیچارے کی جان چھوٹ سکتی ہے. لیکن یہ ان کا ایک مرزا عبدالغفور اور فوجی جو ہے ان کا ایک وفادار ساتھی ہے جو بہت ہی ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے اور کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے. ان کی طرف سے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری صحبت صاحب سے والد چوہی صحبت صاحب سے درخواست ہے کہ جی وہ جو ہے ان سے جان چھڑائیں اور ان کی مدد کریں. ہم تو کچے کے ڈاکو سے اپیل کر سکتے ہیں, اگر کہیں ہمارا پروگرام وہ دیکھیں ذرا بہت مشکل ہے کچے کیونکہ جو کچا علاقہ سندھ میں بھی ہے اور مطلب پنجاب کے ایریوں میں, تو یہ جو عبدالغفور صاحب ہیں ذرا یہ غریب آدمی ہے اور بہت مشکل ہے کہ وزیر اعظم انور اللہ کے ان کو پیسے دیں. تو ہم ڈاکوں سے یہ کہتے ہیں کہ کشمیری پہ رحم کریں, اس سے آپ کو ملے گا کچھ نہیں, زیادہ اس کو دیر اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کے اس کے ساتھ اور زیادتی ہو. اب ابھی ہم آتے ہیں سیاسی معاملات کے. مسلم نون آزاد کشمیر کی ٹاپ لیڈرشپ نے مظفر آباد پریس کانفرنس کی اور مطالبہ کیا کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کوئی کمیشن قائم کیا جائے اور ساری صورتحال سے آگاہی ہو. اس کو اس پریس کانفرنس یا اس توجہ دلاؤ نوٹس کو بھی میرا ایک ہفتے سے زائد ہوا. کیا بنا کوئی پیش رفت ہوئی ہے کسی طرح وفا کی؟ کوئی شہباز شریف ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, مسلم نون کی یعنی قیادت نے کو توجہ دی ہے اس پہ کہ کیا ہوا پھر اس کا؟ کفیل صاحب کل کا اجلاس تو بالکل فاروق عدل صاحب کی تقریر سن کر تو بالکل نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی وہ اپنے اس پریس کانفرنس کو جو چیزیں جو نکات پیش کیے تھے اس کو پیچھا کرنے میں کوئی سنجیدہ نظر آتے ہیں. اب وہاں وہ کہتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں, جو انوار الحق صاحب کے دور میں آزاد کشمیر کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی تھیں ان کے بارے میں کوئی رپورٹ مرتب کرے, نشاندہی کرے, غلطی کا قصوروار یعنی اس سارے سسٹم کا کون ہے وہ کرے. اس کے بجائے کل انہوں نے مل کر عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے ایک وہ جس طرح وہ کتا لگتا ہے نا کسی کے پیچھے, وہ ایک مثال آپ لے سکتے ہیں, وہ دونوں لگ گئے ہیں. کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن یہ بنانا نہیں چاہتے. یہ انہوں نے تھوڑا سا بس مظفر آباد میں بیٹھ کر کرنے کی کوشش کی تھی. ہو سکتا ہے وہ پریس کانفرنس سنجیدہ ہوئی ہو, اور خاص کر طارق فاروق صاحب تو ڈیفینیٹلی سنجیدہ ہوں گے اس لیے کہ ان کو وکٹمائز کر رہا ہے ظاہر ہے وزیر اعظم, اور دوسرے جو افتخار گیلانیاں دوسرے لوگ تھے. فاروق عدل صاحب کی ایک ہی قدم پر ایک ہی ایشو پر ایک گفتگو ہوتی ہے, جب دوسرے قدم پر جاتے ہیں تو اسی ایشو پر دوسری گفتگو شروع کر دیتے ہیں. یعنی مطلب بعض دفعہ ایسی میں دیکھتا ہوں کہ ارریلیونٹ بات کرتے ہیں, ارریلیونٹ گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی کسی ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کرتے کرتے وہ چھوڑ کر کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں گے. یہی مظفر آباد والی اس پریس کانفرنس کی مثال. وہاں کل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر ان کو دوبارہ یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو ماحول پیدا ہوا ہے اس کا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں. مطالبہ حکومت پاکستان سے تھا, ظاہر انوار الحق صاحب تو نہیں بنانا. ایک بڑا پلیٹ فارم تھا, ظاہر ہے وہ اسمبلی کا پلیٹ فارم ہے, اس سے اگر مطالبہ کرتے تو کہیں اس کو سنجیدہ لیا جاتا. لوگوں نے جب دیکھا, حکومت پاکستان کے عہدیداروں نے جب دیکھا ہوگا کہ یہ تو باہر کچھ اور کہتے ہیں, اندر جا کر مل کر ہی دوسروں ان کا ٹارگٹ خاص کر ایک کوئی گروپ ہے مل کر کرتے ہیں, تو وہ بھی ان کے وہ اس طرح کے مطالبات کو سنجیدہ کوئی نہیں لیتا. بنیادی طور پر یہ سارے مطالبات جتنے بھی ہیں آزاد کشمیر میں, ان کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے, انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر یعنی اپوزیشن کا تصور جو ختم کر دیا ہے. یہ سارے مل کر حکومت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اپنے مفادات کے لیے. اب الیکشن کا ماحول آیا ہے اور لوگوں کو ٹوپی ڈاما کر کے بیوقوف بنانے کی کوشش کریں, اور لوگ بیوقوف نہیں بنتے. یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں مشین آ گئی ہے نا, ان کی ماضی کے قصے کوتے, ان کے حال کے قصے کوتے, اور اب ایک گروہ کوئی آ گیا وہ مستقبل کے بھی ان کے قصے سامنے لے آئے گا اور اس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. اور یہ اس طرح کی چیزیں جو گفتگو کرتے ہیں جو ظاہر ہے بہت اہم معاملات مسلم نون آزاد کشمیر کی قیادت نے نہ صرف اپنی وفاقی پارٹی بلکہ ذمہ دار حلقوں کو بھی کہا کہ آزاد کشمیر کے حالات سنگین ہیں. 2 ہفتے انہیں کو تک کسی نے کو نوٹس لیا, کو واقعہ کو بات چیت ہوئی, کو معاملہ آگے بڑھا, ان کو کسی نے ملاقات کے لیے بولا ہے کہ ظاہر اہم ترین معاملہ پہ, اور ظاہر یہ تو پھر اگر کہیں توجہ نہیں تو یہ تو پھر ظاہر تماشا بن جائیں گے سارے نون لیگ. دیکھیے اس میں 2 چیزیں بڑی ہی ہیں. میں ایک تو یہ بات ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب اور یہ جو مسلم لیگ نون کے باقی جو دیگر زعماء ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. جس طرف میں نے اس دن اشارہ کیا تھا رائے صاحب کے انوار الحق صاحب لوگوں کو استعمال کر کے, تو انہوں نے کافی حد تک شاہ غلام قادر صاحب کو استعمال کر کے انہیں پولیٹیکلی ڈیمیج کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں.
اب اگر ایشو دیکھا جائے تو ڈیمیج کیسے ذرا شاہ صاحب تو دیکھیں نا انہوں نے بہتر پوزیشن میں باقیوں کے ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی پوزیشن خاصی خراب ہو گئی ہے ود ان پارٹی جو ہے وہ سارے لوگ ان کی شدید مخالفت پہ آ گئے ہیں کہ انوار الحق صاحب کو سہولت کاری جو ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب کر رہے ہیں. فاروق قادر صاحب کے حوالے سے کل بھی شاہ غلام قادر اپنا کیا کہتے ہیں وزیر اعظم نے کوئی نرم بات نہیں کی اور وزیر اعظم کے حوالے سے انہوں نے کوئی نرم بات نہیں کی. جس طرح اعجاز بھائی صاحب ذکر کر رہے ہیں آزاد جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منہ دکھانے کے قابل لوگ نہیں رہے وہ نہیں رہے جو جنہوں نے انوار الحق کے ساتھ وفاداری نہیں کی اور اس کی سیاسی جماعت چھوڑ کے اس کے ساتھ غداری کر کے آ کے حکومت میں بیٹھ کے فارورڈ بلاک بنا گئے. اب ان کو جو سہولت بچانے والے ہیں اصل تو وہ بیچارے ان کی جو سیاست بہت خطرے میں ہے. جو جاز بھائی صاحب کہتے ہیں نا ان کو آگے مستقبل میں اسمبلی میں جاتا نور لیگ پاکستان کیوں نہیں سن رہی ہے؟ فاروق قادر صاحب کی، طارق فاروق صاحب کی بات، اب آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو صرف جو قیمت چکانی پڑ رہی ہے وہ انوار الحق صاحب کی سہولت کاری کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے اور وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے جسے کنٹرول شاید نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے پرابلم ہے. اب اگر رائے صاحب ایشو دیکھا جائے کہ جو میں ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں، باقی چلیں تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ذرائع مذاق بات بھی ہوتی ہے، لیکن جو میں آج بہت سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو قوم اسلامتی کے جو ادارے ہیں یا وہ لوگ جن کا انوار الحق صاحب نام استعمال کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو انوار الحق صاحب کو سہولت کاری کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے انوار الحق صاحب کو مسلط کیا اور وہ لوگ جنہیں کی وجہ سے انوار الحق صاحب جو ہے وہ قائم و دائم ہے ڈٹھائی کے ساتھ، انہوں نے جو ہے مسئلہ کشمیر کو اور پاکستانیت کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے جتنا 5 اگست 2019 کو نہیں پہنچا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی قبل از وقت انتخابات کا جو مطالبہ ہے وہ بھی سیاسی مطالبہ ہے. اگر آپ ان کے باقی مطالبات دیکھیں، عدلیہ میں مداخلت والا، چلو پاکستان میں ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ دیا تھا کہ ہمارے خلاف مداخلت ہوتی، اداروں میں بجا مداخلت جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. لیکن یہ جو سب سے سنجیدہ ایشو ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ 20 اپریل 2023 سے لے کے یہ جو جولائی یا 31 جولائی تک یہ جو اقدامات ہیں جو پاکستانیت کو نقصان پہنچا، جو تحریک علاقے پاکستان کو نقصان پہنچا، اس جد و جہد کو نقصان پہنچا، جو تکمیل پاکستان کی جد و جہد کو نقصان پہنچا، نظریہ علاقے پاکستان کو نقصان پہنچا اور پاکستانیت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر پریکٹیکلی کمزور ہوئی. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اگر اسے آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ مسلم لیگی نون کے زعما نے کہا ہے ہر درد دل رکھنے والا کشمیری اور نظریہ علاقے پاکستان کو یقین رکھنے والا، دیکھیں نا میں رائے صاحب یہ کہہ رہا ہوں نا جنہیں نہیں نہ پتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں نہیں نہ پتا انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی. شہباز شریف کو نہیں پتا، نواز شریف کو نہیں پتا، آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ آصف زرداری بلاول بھٹو کو نہیں پتا، اگر کوئی مسئلہ پسندی کا شکار ہے رائے صاحب اس ایشو کے اوپر تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا، یہ میرے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ ان سب کو اس کی وہ قیمت چکانی پڑے گی، چاہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو جو مشرف صاحب کو ایسے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے نا، جب انہوں نے MQM میں یاد ہے جب وکلا کو مروایا تھا انہوں نے تو ایسے کر رہے تھے اور پھر ہم نے مکے لہرائے تھے. پھر میں نے مشرف صاحب کو جب میں ملنے گیا دبئی میں، اللہ تعالیٰ نے ریک رحمت کرے، تو میں نے ایک بڑا کمزور مشرف بھی دیکھا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے جنرل فیض صاحب کی طاقتور بھی دیکھا اور افغانستان فتح کرتے ہوئے وہ جو مشہور تصویر بھی دیکھی. جناب باجوہ صاحب کو دیکھیں، جناب باجوہ صاحب نے آج جو کشمیر کو نقصان ہے ایک بندے کی وجہ سے ہے پاکستان. اس طرح جناب باجوہ صاحب آج نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، جب وہ باتیں کرے گی، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت جو ہے وہ کشمیریت کو جو ہے کشمیر میں جو ہے پاکستانیت کو نقصان ہو رہا ہے اور نظریہ علاقے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پاکستان اور کشمیر کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، نفرت بڑھ رہی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے پالیسی ساز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے مسلم لیگ نون کو فاروق حیدر نہ سمجھیں، شاہ غلام قادر نہ سمجھیں، طارق فاروق نہ سمجھیں، نہ پیپل پارٹی کو یاسین لطیف اکبر اور سردار یعقوب خان سمجھیں. یہ جو ہے یہ سیاسی جماعتیں تھیں، ان کا اثر و رسوخ تھا، اس طرح تحریک انصاف کا اثر و رسوخ تھا. آپ نے سواد اعظم مسلم کانفرنس کا کیا حال کیا. یہ جو سارے لوگ تھے ان کی وجہ سے ایک بائنڈنگ تھی.
وہ بائنڈنگ ختم کی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے فیکٹ فائنڈنگ سے بہتر جو ہے کمیشن بننا چاہیے، اور اس کا جو ہے اثر نو جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ کیوں ہوئی ہے، اور آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جو ہے کسی سیاسی جماعت کو توڑنے کے لیے یا کسی سیاسی جو ہے وہ بے نامی کو جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی ان کے والی وارث بننے کے لیے، یا آپ جو ہے چند ایسے لوگ جن کی عوام میں آئندہ فوٹنگ نہیں ہے ان کو سہارا دینے کے لیے یا ان کے مذموم مقاصد کے لیے استعمال ہونے کے لیے آپ جو ہے وہ قومی کاز کو اور نیشنل انٹرسٹ کو داؤ پہ لگا دیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں باقی ساری باتیں ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کے پاس یہ بہترین ٹائم ہے کہ وہ جو ہے وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ مطالبہ فاروق حیدر صاحب کر رہے ہیں، طارق فاروق صاحب کر رہے ہیں، افتخار گیلانی صاحب کر رہے ہیں، باجی نورین عارف کر رہی ہیں، یا کوئی اور کر رہا ہے، یا کسی وجہ سے کسی مصلحت پسندی کے تحت وہ ان کی پارٹی کا صدر شاہ غلام قادر نہیں کر رہا، یا کسی وجہ سے جو یاسین اور سردار یعقوب صاحب یا سردار عتیق صاحب اس وجہ سے نہیں کر رہے۔ لیکن یہ ایک اہم ایشو ہے کہ جی پاکستانیت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور قومی سلامتی کے ادارے اس وقت صدر، وزیر اعظم اور پاکستان پیپل پارٹی، نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ضرور بننا چاہیے اس کے۔ بہت شکریہ عمر صاحب، آپ کا شکریہ، اب ایسا شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آزاد کشمیر جس نچ پہ آج پہنچا ہے، اور یعنی کہ گزشتہ 2 سالوں سے زائد جو کچھ آزاد کشمیر سیاسی تماشا لگا ہوا ہے، اور اس بارے میں محترم راجہ فاروق قدر صاحب نے آرمی چیف کو خط بھی لکھا، اور جب 5 فروری کو یہ جو گزرا ہے 5 فروری، اس میں مظفر آباد میں سردار تنویر الیاس خان صاحب نے، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم صاحب نے آرمی چیف کی موجودگی میں مظفر آباد میں حقائق سے آگاہ کیا، اور آزاد کشمیر کی جو مسلمہ جو لیڈرشپ ہے وہ بارہا اس بارے میں اس کی نشاندہی کر، لیکن افسوس بات یہ ہے کہ نہ تو وفاقی حکومت، نہ پاکستان کی سیاسی قیادت، اور نہ ہی ذمہ دار جو حلقے ہیں یہ آزاد کشمیر کا جو موجودہ جو حالات ہیں، جو موجودہ وہاں سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی جماعتیں غیر فعال ہیں، اور ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت جو آزاد کشمیر کے حالات وہ خراب اور کم، ہم کل اس کا الزام ٹھہرائیں گے کہ شاید کوئی دشمن سازش کر گیا، لیکن جب اپنے غفلت کی وجہ سے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے معاملات پہ توجہ دینی تھی، یعنی نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر حالات خراب ہیں۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔